الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، الحیاء ٹی وی کے تحت دروس رمضان کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور آج اس سلسلے کا پہلا درس استقبال رمضان کے عنوان سے پیش خدمت ہے۔ استقبال کے معنی ہے کسی آنے والے کو خوش آمدید کہنا۔ اگر وہ محبوب ہے تو اس کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرنا۔ عربی زبان میں اس کے لیے اہلاً و سہلاً اور مرحباً بکم کے کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ رحبن کے معنی کشادگی کے ہیں، اور کسی کو مرحباً بکم کہنے کا مطلب ہے آپ کے لیے ہمارے دل میں بڑی کشادگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایات اور رحم و کرم کا موسم بہار شروع ہونے لگا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تشریف لانے ہی والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے: ماذا تستقبلون وماذا یستقبلکم، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: بے ابی و انت امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ کوئی وحی نازل ہونے والی ہوگی یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ تم رمضان کے مہینے کا استقبال کر رہے ہو، جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جس دن رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے کی امید ہوتی اور شعبان کا آخری دن ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع فرماتے، جس میں آپ خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس خطبہ کے اندر رمضان المبارک کے فضائل اور اہمیت بیان فرماتے، تاکہ اس کے شب و روز سے خوب فائدہ اٹھایا جا سکے اور اس میں غفلت ہرگز نہ برتی جائے، اور اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانا جائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں وہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ شہر مبارک، وہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس مہینے کی اہمیت و فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، وہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا عظیم مہینہ ہے جو تمہارے اوپر سایہ اپنا کرنے والا ہے اور تمہیں اپنے سائے میں لینے والا ہے۔ وہ مبارک وہ شہر عظیم ہے، وہ بہت بڑا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم فرما رہے ہوں، وہ کتنی عظمتوں اور شانوں والا مہینہ ہوگا۔ فرمایا شہر مبارک، وہ شہر، وہ مہینہ، وہ شہر بڑا ہی جو ہے وہ مبارک ہے، برکت والا ہے۔ اور پھر اس مہینے کی پہلی اور عظمت و شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قدر میں بھی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں پر بھی فضیلت رکھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ اس رات کی عبادت انسان کو اس مقام پہ لے جاتی ہے کہ کئی مہینوں کی عبادت و ریاضت بھی اس مقام پہ انسان کو نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین کرام، 1000 مہینے میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لیلۃ القدر میں جب عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے اصول کے لیے اس کی یاد کرتے ہیں، تو قربت الہی کی مسافت وہ ایک رات میں طے کر لیتے ہیں کہ جو کئی ہزار راتوں کی عبادت کے بعد بھی قرب کا وہ مقام انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ کتنی عظمت و شان والی وہ رات ہے کہ اس مہینے میں وہ لیلۃ القدر کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر احتسابا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو کوئی لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دے دیے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں تو ایک قرآن نازل ہوا اور دوسری روزے کی فرضیت بیان کی، وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے، اس کے روزے رکھنے اس کے اوپر فرض ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان پر جو عاقل بالغ ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بڑا ہی وہ بدبخت انسان ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے روزے نہ رکھے اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں ماہ صیام کے روزے بڑی محبت سے رکھنے چاہیے، ایمانی حرارت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک اجر ہے، اس کا اجر میں 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں، لیکن روزہ تو میرے لیے ہے، روزہ تو میری ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر میں جتنا چاہوں گا دوں گا، میں جتنا چاہوں گا اس کا اجر دوں گا،
اور وہ اجر کسی گنتی اور شمار میں نہیں آتا، میں جتنا چاہوں گا روزے دار کو اجر عطا فرماؤں۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ کسی نہ کسی عبادت کے نام کے اوپر ہے۔ کوئی باب الزکوٰۃ ہے، کوئی باب الصلاۃ ہے، کوئی باب الحج ہے، اور ایک باب الریان ہے، روزے داروں کے لیے وہ دروازہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار خاص اس دروازے سے گزارے جائیں گے، باب الریان سے گزارے جائیں گے، اور حشر کے میدان میں آواز آئے گی، کون ہے اللہ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے والے؟ کون ہے جو اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے اپنی خواہشات کو دبانے والے؟ آئیں، آج ان کے لیے خاص دروازہ اور ایک مخصوص دروازہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، روزے دار اس کے اندر سے گزریں۔ اور پھر فرمایا کہ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی راتوں کا قیام نفل عبادت قرار دے دیا ہے، جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قرآن اور رمضان بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا، اے اللہ، یہ تیری خاطر بھوکا پیاسا رہا، اس نے تیری خاطر روزہ رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے اللہ، رات ہوتی تھی، یہ تھکا ہوا ہوتا تھا، اس کا دل کرتا تھا میں آرام کر لوں، لیکن یہ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے اور قرآن کی محبت میں یہ چلا ہوا آتا اور قرآن سنتا، قیام کرتا اور اپنے آرام کا خیال نہ کرتا۔ اے اللہ، میں نے اس کو سونے سے روکا رہا، یہ تیری محبت میں اور تیرے کلام کی محبت میں مولا کریم، یہ اپنے آرام کو اس نے جو ہے وہ اس کا بھی خیال نہ رکھا، آرام کو بھی قربان کر دیا۔ اے اللہ، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن دونوں کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور تراویح پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ رتبہ عطا فرما دے گا۔ اور پھر اسی خطبے کا اگلا حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس مہینے کے اندر ایک نفل ادا کرتا ہے، اس کا درجہ ایسے ہی ہے اور اتنا ہے گویا کہ رمضان کے علاوہ اس نے فرض ادا کیا۔ اور جو کوئی اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے گویا اس نے رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کیے۔ یہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے، کم ہمت لوگوں کے لیے، جلد گھبرا جانے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اے وہ لوگوں جن کی ہمتیں کم ہیں، جو عبادت نہیں کر سکتے اور جو ہے وہ اتنی محنت نہیں کر سکتے، مجاہدہ نہیں کر سکتے، یہ کم ہمت لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک بہت بڑا خزانہ ہے کہ ہم کام تھوڑا کریں اجر زیادہ ملے، کہ ایک نفل ہم ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم ایک فرض کے برابر جو ہے وہ ثواب پائیں، اور اگر ہم ایک فرض ادا کریں تو اس کا اجر ہمیں 70 فرضوں کے برابر ملے۔ لیلۃ القدر میں تو یہ تھا نا
کہ وہ ایک رات ایسی ہے کہ جس میں کی گئی عبادت ہزاروں راتوں کی عبادت سے بھی بڑھ جاتی ہے. ہزاروں راتوں کی عبادت انسان کو وہ ثمر نہیں دے سکتی جو ایک رات دیتی ہے. لیکن ایک اجر وہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے دنوں میں بھی رکھ دیا، رمضان المبارک کی راتوں میں بھی رکھ دیا، رمضان المبارک کی صبحوں کے اندر بھی رکھ دیا، رمضان المبارک کی جو ہے وہ شاموں کے اندر بھی رکھ دیا، سحری کے اندر بھی رکھ دیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو ایک نفل ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک فرض جتنا درجہ عطا فرمائے گا اور اجر عطا فرمائے گا. اور جو کوئی اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرضوں جتنا اجر عطا فرمائے گا. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے جن کی ہمتیں کم ہیں کہ وہ کام تھوڑا کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کے خزانے جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. ایک انسان شدید بھوک میں ہے، شدید پیاس میں ہے، وہ تنہا گھر میں بیٹھا ہے، کوئی اسے دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن وہ نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے. وہ وضو کرتا ہے تو اس بات کا وہ خیال رکھتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ میرے حلق کے نیچے نہ اتر جائے. کلی کرتے ہوئے احتیاط کرتا ہے کہ کوئی قطرہ جو حلق سے نیچے نہ اتر جائے. اور بھوک پیاس ہونے کے باوجود کھاتا پیتا نہیں ہے، وہ صبر کرتا ہے. اور صبر کا معنی یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کو دبا دینا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا، اللہ کی رضا کی خاطر مشکلات کو سہنا، اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرنا. اور صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صبر گناہ سے بچنے پہ بھی ہوتا ہے اور ایک صبر نیکیوں میں آگے بڑھنے پہ بھی ہوتا ہے. طبیعت نہیں چاہ رہی نماز کی طرف جانے کو، طبیعت نہیں چاہ رہی بعض اوقات روزہ رکھنے کو، طبیعت نہیں چاہ رہی تراویح میں جو ہے وہ جانے کو، طبیعت نہیں چاہ رہی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے کو، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر طبیعت کے تقاضے دبا کر، خواہشات کو دبا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں ان چیزوں کو حاصل کرنا اور اس پر صبر کرنا، یہ صبر ہے. فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، فرمایا صبر کا اجر تو پھر جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. صبر کا اجر تو جنت ہے. جو اللہ کی خاطر صبر کیا جاتا ہے یہ صبر انسان کو جنت میں لے کے چلا جاتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی خاطر جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی خاطر جو مصائب اٹھاتے ہیں، اللہ کی خاطر جو اپنی نفس کے تقاضوں کو دباتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر جو مشکلات پہ مصائب پہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ درجہ عطا فرماتا ہے. فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہوں. ان اللہ مع الصابرین وانما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ میں صابرین کو وہ اجر دیتا ہوں کہ جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. میں بغیر حساب کتاب کے صابرین کو اجر عطا فرماتا ہوں. پھر ارشاد ہوتا ہے وشہر المواسات. دیکھیے کریم آقا علیہ السلام ہماری توجہ کن کن چیزوں کی طرف کروا رہے ہیں تاکہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ ہم اس مہینے کی صبح اور شاموں سے اور ان کی قیمتی لمحات میں اپنا مقدر سنوار لیں، اپنی سیرت و کردار کو سنواریں. فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ دوسروں کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے، یہ کمزوروں کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے.
فرمایا میرے بندے وہ نہیں ہوتے جو فقط اپنا ہی خیال رکھتے ہیں، میرے بندے وہ نہیں جو اپنی بھوک پیاس کا جو ہے وہ فکر فقط کرتے ہیں، میرے بندے وہ نہیں ہوتے جو فقط اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ تو ان کی اوپر ذمہ داری ہے ہی، لیکن میرے بندے تو وہ ہیں، میرے بندوں کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ مسکینوں، غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمدردی کرتے ہیں، ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ ہمدردی سکھاتا ہے کہ جب انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، جو بھوک سے جو ہے وہ بےتاب ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں کبھی ایسا دن آتا ہوگا جو سیر ہو کے اور من پسند کھانا جو ہے وہ کھاتے ہوں گے، لیکن اکثر فاقے اور بھوک میں ان کے دن رات گزرتے ہیں، پریشانی میں دن رات گزرتے ہیں۔ تو روزے دار کو پھر احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، روزے دار کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک جو ہے وہ انسان کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتی ہے، اور پیاس بھی انسان کو جو ہے وہ اس پر آگاہ کرتی ہے کہ ایک پیاسا انسان کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، جسے پانی نہیں مل رہا وہ کس پریشانی میں ہے، روزے دار کو اس کا بھی جو ہے وہ احساس ہوتا ہے۔ تو اس سے اس کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم ہمدردی سکھاتا ہے، اور دین اسلام تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، خیر خواہی کا نام، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنا، ایک دوسرے کی خیر چاہنا، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، دوسروں کا خیال رکھنا، ان کے غموں میں دکھوں میں شریک ہونا، اور ان کے غموں اور دکھوں کا حد الوسع جو ہے وہ مداوع کرنا۔ حضرت علامہ محمد تقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ جواہر البیان میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ بہت ہی ہمدردی کیا کرتا، لوگوں میں خرچ کرتا، لوگوں کی ضروریات پورا کرتا۔ اس کے گھر والوں کو یہ بات پسند نہ آتی، اور وہ کہتے کہ یہ کیوں یوں یہ غریبوں کے اوپر خرچ کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے اس کو بند کر دیا، اور کھانے پینے کو بھی وہ پورا نہیں دیتے تھے۔ جب ان کے ذہن میں آیا کہ اب اسے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اسے جب پتہ چل گیا ہوگا کہ اب ایسا کام نہیں کرنا، لہٰذا انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ لیکن جب وہ آزاد ہوا، وہ پہلے سے بڑھ کر لوگوں پہ خرچ کرنے لگا، وہ پہلے سے بڑھ کر مسکینوں پہ، ضرورت مندوں پہ جو ہے وہ خرچ کرنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، انہوں نے آپ کو سزا بھی دی ہے، قید بھی رکھا ہے، اس کا کوئی اثر تجھ کے اوپر، تیرے اوپر نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہاں، میرے اوپر یہ اثر ہوا ہے کہ میں پہلے بھی ضرورت مند لوگ ہوتے تھے ان کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، پریشان حالوں کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی، ضرورت مندوں کی ضرورت جو ہے وہ جب میں دیکھتا تو میں بے قرار و پریشان ہو جایا کرتا تھا، ان کی ضرورتیں پوری کر دیا کرتا تھا۔ لیکن جب اب مجھے انہوں نے قید میں رکھا ہے، بھوکا پیاسا رکھا ہے، مجھے اور جو ہے وہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ احساس میرے اندر زیادہ پیدا ہو گیا ہے، اور میں ان کا زیادہ خیال رکھنے لگ گیا ہوں، اب ہمدردی کا جذبہ میرے اندر اور پیدا ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں وہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، وہ پھل عطا کرتا ہے، وہ چیزیں کھانے کے لیے ہمیں ملتی ہیں، وہ فروٹ ہمیں ملتے ہیں، وہ طرح طرح کی نعمتیں جو باقی مہینوں میں ہمیں نہیں نصیب ہوتی، اس مہینے میں ہم ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ روزی فقط کھانے پینے کو کہتے ہیں، روزی فقط روپے پیسے کو کہتے ہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالی جب رزق عطا کرتا ہے، اور رزق فقط کھانے پینے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ رزق ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی ضرورت ہے، وہ جسمانی ضرورت ہو
یا روحانی ضرورت ہو، ہر وہ چیز رزق ہے۔ تو اس میں ہر طرح کا رزق بڑھ جاتا ہے، ظاہری رزق بھی بڑھ جاتا ہے، ظاہری روزی میں برکت دے دی جاتی ہے، اور دوسرا روحانی رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس جو ہے وہ مہینے کے اندر انسان روزہ رکھتا ہے، اس سے روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، جس سے روح کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم تراویح میں قرآن سنتے ہیں، نماز تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، تو رمضان المبارک میں ہمیں نیکیوں کی زیادہ توفیق مل جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں ذکر و اذکار و توبہ و استغفار کی زیادہ جو ہے وہ توفیق مل جاتی ہے۔ ہمیں لیلۃ القدر مل جاتی ہے، ہمیں جو ہے وہ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ذکر و اذکار جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کا رزق ظاہری بھی بڑھا دیتا ہے اور روحانی رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار، کہ جو کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا روزہ میں افطار کرواؤں، یہ فضیلت مجھے ملے، یہ شان مجھے ملے، فرمایا جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے کانا مغفرۃ لذنوبہ، اسے کیا انعام ملتا ہے؟ اسے اس کے گناہوں کی بخشش کا مجدہ ملتا ہے، اس کے گناہ معاف اللہ پاک فرما دیتا ہے، وعتق رقبۃ من النار، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت و شان ہے۔ محض ہم نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، لیکن اس کے اوپر اتنا اجر، اگر ہم کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتے ہیں تو ہمارا کیا خرچ ہوگا، لیکن اجر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی بخشش فرما رہا ہے، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے میرے روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا۔ اور پھر ایک ذہن جاتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئے کہ ہم کسی کے ہاں روزہ کیوں افطار کریں، یا کوئی ہمارا روزہ کیوں افطار کروائے، سارا دن ہم روزے سے رہتے ہیں اور شام کو ثواب اس کو دے دیں۔ ایسی بات نہیں، اللہ بڑی رحمتوں والا ہے، اس کی رحمتوں کے خزانے، اس کی عطاؤں کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے اسی چیز کو واضح فرمایا، اس غلط فہمی کو دور کیا، فرمایا وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، روزے دار کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ افطار کروانے والے کو ملتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں ذرا بھر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور ہماری بخشش و مغفرت کے عمل ہمیں بتا رہے ہیں۔ فرمایا روزے دار کا جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کی گردن جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کی گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور پھر کرم بالائے کرم یہ کہ جس کا روزہ افطار کروایا گیا ہے اس روزے دار کے اجر و ثواب پہ بھی ذرہ بھر کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ جب یہ صحابہ کرام نے سنا کہ روزے دار کا روزہ افطار کروانے سے اتنا بڑا اجر ملتا ہے، اتنی بڑی فضیلت ملتی ہے، اتنی بڑی عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو سب کے دل میں تمنا پیدا ہونے لگ گئی کہ ہم بھی روزہ افطار کروایا کریں۔ لیکن چونکہ ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، اور وہ دور ایسا دور تھا کہ جس میں بڑی مشکل بعض اوقات پیش آیا کرتی تھی۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا کلنا نجد
मा युफ्तिरु साइम। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को ये इस्तिताअत नहीं है कि हम रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाएं। हमारे अंदर एक तड़प पैदा हुई कि हम भी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाएं और ये अजर समेटें। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ औक़ात तो हम खुद पानी से रोजा खोल रहे होते हैं, हम खुद खजूर के टुकड़े से रोजा खोल रहे होते हैं, खुद नमक से रोजा खोल रहे होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किसी और का रोजा कैसे इफ्तार करवाएं? हम में से बहुत से ऐसे जिनके अंदर ये ताकत इस्तिताअत नहीं है। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें मायूस नहीं किया और अल्लाह की रहमतों का मुजदा सुनाया, क्योंकि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है और कोई भी आपकी बारगाह से मायूस वापस नहीं लौटता है। फ़क़ाला युअतिल्लाह हाज़ा सवाब मन फत्तरा साइमन अला तमरतिन औ शुरबतिन तिमाइन औ मज़क़ाती लबनिन। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी ये सवाब अता फरमाएगा जो रोजेदार का रोजा फकत एक खजूर से इफ्तार करवा देता है, या पानी के घूंट से रोजा इफ्तार करवा देता है, या कच्ची लस्सी यानी कि वो दूध इसमें थोड़ा सा पानी मिला होता है, वो उसके एक घूंट से, उसकी एक चुलू से, उसके एक घूंट से रोजा इफ्तार किसी रोजेदार का करवा देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, युतिल्ला हाज़ा सवाब, ये सवाब अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी अता फरमाएगा, इन्हें भी अता फरमाएगा। कितनी आसानी हो गई कि गरीब से गरीब इंसान भी दूसरे का रोजा इफ्तार करवा सकता है। अगर बहुत ज्यादा चीजें इफ्तारी के लिए नहीं है, खाना का एहतमाम इंसान नहीं कर रहा और बहुत सी चीजें इंसान उसका एहतमाम नहीं कर सकता, गरीब है, कमजोर है, ताकत नहीं उसे, तो मायूस ना हो। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई पानी के घूंट से, थोड़े से दूध से या खजूर से, एक ही खजूर से किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवा देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे भी वही अजर फरमाएगा जो किसी को जो है किसी रोजेदार का रोजा बड़े एहतमाम से जो है वो इफ्तार करवा देता है, यानी उसकी मग़फ़रत हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला उसके जो है वो गर्दन को जहन्नम से आज़ाद करा देता है। वइत्क़ु राक़बति मिनन नार, उसकी गर्दन को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई फिर रोजेदार को पेट भर के खाना भी खिला देता है, कि इफ्तारी करवा देना, उसका तो अजर आप सुन चुके, लेकिन जो कोई किसी रोजेदार को पेट भर खाना भी खिला देता है, तो नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज मेरे हौज़े कौसर से उसे ऐसे जाम पिलाएगा कि फिर जन्नत में दाखिल होते वक्त उसे प्यास नहीं लगेगी, वो कभी प्यासा नहीं होगा। हौज़े कौसर से उसे ऐसे जाम पिला दिए जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम इस रहमतों और बरकतों वाले महीने की अज़मत व शान बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, हुवा शहरुन अव्वलुहु रहमा, ये वो महीना है जिसका पहला हिस्सा रहमत है, वो औसतुहु मग़फ़िरा, और इसका दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत वाला है, वो आखिरुहु इत्क़ु मिनन नार, और आखिरी हिस्सा यानी आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। ये एक महीना अपने दामन में क्या रहमतें और बरकतें लेके आया है। ये एक महीना जो है हमारे लिए बख्शिश व मग़फ़रत के और जहन्नम की आज़ादी के मुझते लेके आया है। फरमाया पहला अशरा, पहला जो है वो हिस्सा रहमत ही रहमत है, दूसरा अशरा यानी दूसरा हिस्सा मग़फ़रत ही मग़फ़रत है, और तीसरा हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। रमज़ानुल मुबारक की
बरकतों से मुस्तफीज होने वाले 3 तरह के लोग हो सकते हैं। ये जो बताया ना, रहमत, मगफरत और जन्नम से आज़ादी, तो उलमा ने लिखा है कि माह रमज़ान की जो सादतें और बरकतें हैं, उनसे मुस्तफीज होने वाले 3 तरह के लोग हो सकते हैं। पहले तो वो लोग हैं जो परहेजगार हैं, जो पहले ही अल्लाह से डरते हैं, जो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाते हैं, जो तकवा और ताअत जिनकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना है, उन पर तो जैसे ही रमज़ान शुरू होता है वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाते हैं। वो तो रहमतों के साए में आ जाते हैं, अल्लाह की रहमतें लूटते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो इतने मुत्तकी और परहेजगार तो नहीं होते, लेकिन इतने गए गुजरे भी नहीं हैं, और उनसे गलतियां खामियां भी हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह की याद और बंदगी भी वो करते रहते हैं। तो जब रमज़ान शुरू होता है तो वो रोज़ेदारों के साथ मिल के रोज़े रखते हैं और तरावी अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर अपनी रहमत फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश फरमा देता है, उनकी मगफरत फरमा देता है। और तीसरे इस तरह के लोग होते हैं कि उनकी हालत बड़ी ख़राब होती है, वो बड़े ही बेअमल होते हैं, बड़े ही खताकार स्याहकार होते हैं, बड़े ही नाफरमान होते हैं। उन्होंने गुनाह कर कर के अपने ऊपर जो है वो उनके बोझ गुनाहों के उठाए हुए होते हैं, वो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके हुए होते हैं। लेकिन जब रमज़ान आता है और वो रमज़ान में जब अल्लाह के बंदों के साथ मिल के रोज़े रखते हैं, नमाजें अदा करते हैं, मसाजिद में आते हैं, तरावी अदा करते हैं और उन नेक बंदों के अंदर घुल मिल जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर रहमत फरमाता है और फिर उनकी बख्शिश फरमाता है और दूसरे अशरे में बख्शिश हो जाती है। और जब तीसरा अशरा होता है तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ाद कर देता है, ऐसे लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला जो है वो जहन्नम से दूर कर देता है और जहन्नम से आज़ादी का मुजदा उनके लिए भी सुना दिया जाता है। नाज़रीन करम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में यूं भी इरशाद फरमाया, वस्तक्सिरु फीहि मिन अर्बअ खिसालिन, हमें रमज़ान के महीने में 4 अमल कसरत से करने चाहिए। वो 4 अमल कौन से हैं? फरमाया, खसलतैन तुरदूना बिहिमा रब्बकुम, कि 2 खसलतें या 2 अमल तो ऐसे हैं कि जिससे तुम अपने रब को राजी कर लोगे। व खसलतैन ला गिना बिकुम अनहुमा, और 2 अमल ऐसे हैं, 2 चीज़ें ऐसी हैं कि तुम किसी हालत में भी उनसे बेनियाज नहीं हो सकते हो। तो ये 4 चीज़ें इरशाद फरमाएंगे। 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके करने से अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाती है, और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि किसी सूरत हम उससे जो है बेनियाज नहीं हो सकते। आइए हदीस पाक में देखते हैं कि वो कौन से अमल हैं 4। करीम आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फ़अम्मल खसलतान तुरदूना बिहिमा रब्बकुम, के 2 खसलतें ऐसी हैं कि जिससे तुम अपने रब को राजी कर लोगे। फरमाया, फ़शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उनमें से पहली बात तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कसरत से जिक्र करना, व तस्तगफिरूनहु, और ये कि तुम कसरत से इस्तगफार करो। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके करने से तुम्हें अल्लाह की रज़ा नसीब हो जाएगी, तुमसे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा तैयबा हमें कसरत से पढ़ना चाहिए इस महीने के अंदर। चलते फिरते आप ये पढ़ें, काम करते ये कलमा पढ़ें, सफ़र कर रहे हो तो ये कलमा पढ़ें, दुकान पे बैठे हैं तो ये कलमा पढ़ें, अपने दफ्तर में बैठे हैं तो ये कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये ऐसा कलमा है कि 90 साल का मुशरिक व काफिर इंसान को भी इस कलमे पढ़ने की तौफीक मिल जाती है
اور یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے اور اس کی بھی پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ وہ اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا۔ قیامت کے دن ایک شخص حاضر ہوگا، اس کے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، اس کے برے اعمال کثرت سے ہوں گے، برے اعمال پہاڑوں کی طرح اسے نظر آ رہے ہوں گے، اور نیکیاں اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہی ہوں گی، بلکہ نیکیوں کے پلڑے میں اسے ایسے محسوس ہوگا کہ ایک کوئی کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور وہ پریشان ہوگا کہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا میرا کیا کر سکتا ہے، مجھے کیسے جنت دلا سکتا ہے، اور جس کا کتنا ایک وزن ہوگا، اور ادھر یہ حالت ہے کہ میرے جو ہے وہ برے اعمال کے پہاڑ مجھے نظر آ رہے ہیں، برے اعمال سے میرے برائیوں والا پلڑا جو ہے وہ جھکا ہوا ہے۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ جب وہ ٹکڑا کاغذ کا، جب وزن اعمال کا وزن کیا جائے گا اور وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا، وہ حیران ہو جائے گا کہ نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ جھک گیا ہے، اس کی جو ہے وہ خوش ہو جائے گا، اور وہ حیران ہو جائے گا یہ کیسے ہو گیا، اور یہ کاغذ کا یہ ٹکڑا کیا چیز ہے کہ جس نے میرے مقدر کو ہی سنوار دیا، جس نے مجھے جہنمی ہونے سے بچا لیا، جس نے مجھے جنتی کر دیا، اور جس سے مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو گئی۔ تو اسے بتایا جائے گا یہ ٹکڑا وہ ہے جس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، ایک دن تو نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی ہی جو ہے وہ رغبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، اس کو محفوظ کر لیا گیا، آج یہ ٹکڑا تیرے کام آ گیا۔ اس لیے ناظرین، رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کی کثرت کیجئے۔ اور دوسری چیز جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ ہے کہ کثرت سے استغفار کیا جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو خوشخبری ہو، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو کہ جو کل قیامت کے دن آئے گا اور اس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی، تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہو۔ تو استغفار کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کی بخشش، اپنے گناہوں سے کی معافی مانگنے کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اور خصوصاً اس مہینے میں جس میں اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ جو ہے وہ اپنی رحمتوں کے جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے، اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو اس مہینے کی برکتوں میں فائدہ اٹھاتے ہوئے کثرت سے استغفار بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں، کلمے کا ذکر اور استغفار، فرمایا اس سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ دو چیزیں جس سے تم کسی حالت میں بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو، فرمایا وہ یہ ہے کہ فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ، کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ اس مہینے کے اندر کثرت سے دعائیں کریں، اللہ سے جنت طلب کریں، اللہ سے جنت طلب کریں۔ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ سے دعائیں کریں، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں جنت عطا کر، اپنے نیک بندوں کی سنگت ہمیں جنت میں نصیب فرما۔ اور دوسری چیز فرمایا وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگو کہ وہ جہنم سے تمہیں بچائے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، آگ سے بچنے کی دعا کرو۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، فرمایا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ تم کبھی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ سے کثرت سے جنت طلب کرو اور جہنم سے بچنے کی اللہ سے دعا کرو۔ تو ناظرین کرام، استقبال رمضان ایک وجدانی، روحانی اور باطنی کیفیت کا نام ہے۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ رمضان المبارک کی ان بے شمار نعمتوں
اور اجر و ثواب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ہم نہ صرف اپنے آپ پر جو ہے وہ نظر ڈالیں، ناظرین محترم، رمضان المبارک کی ان بے شمار نعمتوں اور اجر و ثواب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ہم نہ صرف اپنے آپ کو نظریاتی اور عملی طور پر تیار کریں بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دیں تاکہ اجتماعی کیفیت پیدا ہو اور رمضان المبارک کی بدنی اور مالی عبادات ہمیں بوجھ معلوم نہ ہوں بلکہ ان سے روحانی راحت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔